شخص ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن کا روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھیں تو اس جہان ہستی میں لم یبق ملک السماوات والارض الا استأذنوا ربهم فی زیارت قبرہ فی کل یوم۔ کتنا خوش نصیبی ہے انسان اس آج کے دن کی اگر روزے کی عظمت کو انسان سمجھے۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خاتم فرماتے ہیں جو شخص ماہ مبارک رمضان کی 19ویں دن کا روزہ رکھے تو خداوند متعال کی جانب سے جتنے بھی روئے زمین میں آسمان اور زمین پر جتنے بھی ملک جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے خداوند متعال سے اذن طلب کرتے ہیں، خداوند متعال سے اجازت لیتے ہیں اس انسان کی قبر پر حاضری دینے کے لیے کہ جس نے 19ویں رمضان کو روزہ رکھا ہو۔ یعنی اللہ کے ملک مقرب آسمان و زمین کے اندر موجود فرشتے انسان مومن روزہ دار کے قبر پر حاضری دینے کے لیے اجازت لیتے ہیں، نہ صرف قبر پر حاضر ہوتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے یہ فرشتے ہدیہ لے کر ہاتھوں میں تحفہ لے کر انسان مومنین روزہ دار کے قبروں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت کیا؟ اگر مجھے اس وقت کوئی باہر سے کوئی ہدیہ لے کر آئے کتنا ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے 19ویں رمضان کے روزے کی فضیلت کی وجہ سے ہمارے قبروں میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی ہدیہ اور تحفہ لے کر خداوند متعال کے فرشتے ہمارے قبروں میں آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم یہ سعادت آپ اور مجھے نصیب ہو، ہمارے اس روزے کو درگاہ الہی میں قبول و منظور ہو انشاءاللہ۔ مولانا آواز سے محمد و آل محمد کے اوپر درود پڑھیے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہے تھے مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے متقین کے اوصاف کو بیان کر رہے تھے، چونکہ مولا امیر المؤمنین کے محضر میں جناب حمام امیر المؤمنین کا ایک عاشق اور امیر المؤمنین کا سچا چاہنے والا اور عاشق اور عبادت گزار حمام مولا امیر المؤمنین کے محضر میں حاضر ہوئے اور کہا مولا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ مولا امیر المؤمنین نے کچھ نصیحتیں بیان کی، کچھ نصیحتیں بیان کر لینے کے بعد اس نے تقاضا کہ مولا مجھے تفصیل سے نصیحتیں اور مومنین اور متقین کی صاحبان تقوی کی خصوصیت کو بیان کرے۔ پھر مولا امیر المؤمنین نے جناب حمام کے سامنے متقین کی بہت تفصیل خصوصیات بیان کی، 110 اسی ایک خطبے میں مولا امیر المؤمنین نے متقین کی 110 خصوصیتوں کو بیان کیا ہے۔ ابھی ہماری گفتگو اور پھر جب جو ہی یہ خصوصیت بیان کی جناب حمام نے ایک سرد آہ بھری، آہ بھرنے کے بعد اس دنیا سے اس کی روح پرواز ہو گئے، یعنی وہ اس دنیا سے ہی گزر گئے۔ پھر مولا امیر المؤمنین نے فرمایا اے حمام تو اس اہل تھا، اس قابل تھا، علی کو معلوم تھا کہ علی کی ان نصیحتوں کو تم برداشت نہیں کرو گے، لیکن تم چونکہ اہل تھا، اس قابل تھا علی کی نصیحتوں کو تمہیں بیان کرے، اسی لیے میں نے تمہارے سامنے یہ نصیحتیں بیان کی۔ اتنا خوش نصیب انسان تھا جناب حمام۔ تو مولا نے بہت ساری خصوصیتوں کو بیان کیا ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچے۔ اما اللیل، متقی وہ ہے کہ جب رات کی تاریکی جب ہوتی ہے تو فصافون اقدامہم، وہ اپنے قدموں پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قدموں پر اٹھ کھڑے ہو کر تالین لاجزاء القرآن، قدموں پر اٹھ کر قرآن مجید کی آیت الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یرتلونہ ترتیلا، اس انداز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے فہم اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس جملے میں کی دو مختلف تفسیریں، ایک تفسیر یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے متقین کی اہم ترین خصوصیت کے طور سے بیان کیا ہے کہ متقی اور پرہیزگار وہ ہے، شیعیان امیر المؤمنین وہ ہے کہ جو نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں، نماز شب کے وقت اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے اٹھتے ہیں اس عین وقت میں جب پوری دنیا کے اوپر کیا ہے تاریکی چھائی ہوئی ہے، لوگ اپنے بستروں پر آرام کر رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ متقی وہ خوش نصیب انسان اس عالم میں
رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لاتے ہیں۔ چونکہ نماز شب کے بارے میں آپ کو پرسوں میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، طریقہ بھی سکھایا ہے نماز شب کیسے پڑھنی ہے، اور نماز شب کی اتنی تاکید پیغمبر خاتم نے مولا امیر المومنین سے بیان فرمایا، یا علی علیک بصلاۃ اللیل، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ بیان کیا، یا علی آپ کے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ نماز شب کو ادا کرے۔ اور اس جملے میں مولا امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ جو مؤمنین کی، متقین کی اہم ترین خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مومنین نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں، یا نماز شب اگر نہ بھی پڑھ لیں تو رات کی تاریکی میں اللہ کی خوشنودی کے لیے آیات الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ یہ متقین کی اہم ترین خصوصیات میں سے ہے۔ اور نماز شب کے بارے میں آپ کو میں نے بہت زیادہ تاکید کی، اگر کوئی انسان دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نماز شب کو ادا کرے، آخرت کی زندگی میں سعادت مند زندگی اگر بسر کرنا چاہتا ہے تو نماز شب کی عادت ڈالیں آج سے ہی۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ابھی جوانی کی عمر میں ہے، جب انشاءاللہ خدا نے جب ہمیں توفیق دی ہے اس وقت پڑھیں گے۔ بھائی انسان کو ابھی خدا نے جو ہمیں فرصت دی ہے، اسی فرصت کے لمحات سے ہی ہم نے استفادہ کرتے ہوئے نماز شب پڑھنی ہے۔ نماز شب کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ ابھی ایک روایت آپ کو سامنے پیش کروں گا، اس ایک روایت میں نماز شب کے 4 اثرات کو معصوم نے بیان کیا ہے۔ بلند آواز سے محمد و آل محمد کے بدن۔ اس کو بھی لکھ لیں، آپ لوگ یاد رکھیں، جو ہمارے بزرگ اور وہ ہے وہ اس کو ذہن میں رکھیں، واقعی اسٹوڈنٹ اس کو انشاءاللہ جو اس روایت میں نماز شب کی تاکید کے بارے میں بیان فرمایا، قیام اللیل مصححۃ للبدن، جو نماز شب ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صحت، سلامتی اور تندرستی عطا کرتے ہیں۔ یعنی نماز شب کا اہم ترین اثر یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے نماز شب ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ نماز شب سبب بن جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس انسان کے لیے صحت و سلامتی اور تندرستی خداوند متعالی عطا کرتے ہیں۔ ورضا الرب، دوسرا اثر یہ ہے کہ یہ اس نماز شب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خوشنودی اور راضی اور خوشنود ہو جاتے ہیں۔ انسان ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کیا چاہیے بھائی، اللہ کی خوشنودی ہے۔ جب قیامت کے دن اہل بہشت کو جب بہشت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اس وقت وہ لوگ کہیں گے کہ جب بہشت میں داخل ہوتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے جب بہشت میں مومنین و مومنات داخل ہوں گے، جب بہشت میں اللہ کی نعمتیں جب دیکھیں گے، اس وقت خداوند متعال کے یہ مقرب بہشتی بندے کہیں گے ورضوان من اللہ اکبر، ہم نے اللہ کی عبادت و بندگی ان پھل فروٹ میووں کے لیے نہیں کی، ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے عبادت بندگی کی ہے۔ جو جس انسان سے کتنا سعادت مند ہے، خوش بخت ہے وہ انسان کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات راضی ہو۔ اور پیغمبر خاتم نے بیان فرمایا، پیغمبر خاتم نے بیان فرمایا کہ یا حضرت صدیقہ کبریٰ سے، ان اللہ لا یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر اس انسان سے راضی اور خوشنود ہوتا ہے جس سے حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی ہو۔ صلی علی محمد آل محمد۔ اور ہر اس انسان سے خداوند متعال کے ذات ناراض ہوتا ہے کہ جس سے حضرت صدیقہ کبریٰ ناراض ہو۔ زہرا کی عظمت کو جانے، پروردگار عالم، پورے جہان ہستی، کون و مکان کا مالک، 1,24,000 انبیاء کو مبعوث برسالت کیا، کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، صرف یہ زہرا کی عظمت ہے کہ خداوند متعال نے اپنی خوشنودی کا محور زہرا مرضیہ کی خوشنودی کو قرار دیا۔ اگر کوئی انسان نماز شب ادا کرے، نماز شب پڑھے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ اس کو خدا صحت و سلامتی تندرستی عطا کریں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس سے راضی اور خوشنود ہو جائے گا۔ ہمیں اس سے بڑھ کے اور کوئی کیا نعمت چاہیے کہ اللہ کی ذات میں رات کی تاریکی میں اٹھیں
اور میں نماز شب ادا کرے اور رب سبحان خداوند متعال میری ذات سے راضی ہو جائے. یہ دوسرا اثر. ٹھیک ہو گیا. تیسرا کیا ہے؟ وَتَمَسَّكَ بِأَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، یعنی جو انسان نماز شب ادا کرے گا گویا کہ انبیاء و مرسلین کے اخلاق کے ساتھ اس انسان کے ساتھ اس نے تمسک اختیار کیا ہے. یعنی اللہ کے انبیاء کی سیرت یہ ہے رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں اور نماز شب ادا کرتے ہیں. اور خدا نے یہ توفیق مجھے بھی دے رکھی ہے کہ ائمہ معصومین کی سیرت یہ ہے، حضرت صدیقہ کبریٰ کی سیرت یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اٹھتے ہیں رات کی اس پہر میں جب پوری دنیا کے اوپر تاریکی چھائی ہے، ہر کوئی اپنے بستر پر آرام کر رہا ہے، لیکن یہ خدا کا مخلص سچا اور متقی بندہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے مصلی بچھا کر عبادت کر رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انبیاء و مرسلین کی عادت انسانی، یہ انبیاء کی عادت ہے، انبیاء و مرسلین کی اخلاق کا اہم ترین حصہ نماز شب کی ادائیگی ہے. چوتھا جو عمل ہے وَتَعَرَّضَ لِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، جو شخص نماز شب ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رحمت کے فرشتے اس کے اوپر نازل کر لیتے ہیں. عموماً ہم لوگ آج کل کی دنیا میں پریشانی کا شکار ہے، بھئی ہمارے لیے یہ مسائل ہے، صحت و سلامتی کا مسئلہ ہے، رزق روزی کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے. ان تمام کیا ہے بیماریوں کا، ان تمام مسائل کا حل اسی نماز شب میں خداوند متعال نے پوشیدہ کر رکھا ہے. بس اس جملے میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے متقین کی اہم ترین خصوصیت کو بیان کیا. متقی وہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت و بندگی بجا لاتے ہیں اس وقت جب پوری دنیا کے اوپر لوگ آرام کر رہا ہوتا ہے، سویا ہوا ہوئے، اور یہ متقین اللہ کے حضور عبادت و بندگی کے لیے قیام کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت و بندگی بجا لاتے ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنورنے کے لیے رب سے گڑ گڑاتے ہیں. یہ متقین کے بارے میں مختصر. چونکہ آج مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت ہے، ضربت کی مناسبت ہے، اس لیے قرآن مجید میں خداوند متعال نے جا بجا مختلف آیات الہیہ میں مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں آیات الہیہ میں مختلف آیات میں امیر المؤمنین کی فضیلت کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. امیر المؤمنین جب پیغمبر خاتم کی بستر پر شب ہجرت کی رات بستر رسول پر امیر المؤمنین نے آرام کیا، کفار و مشرکین نے حملہ کیا پیغمبر اکرم اسلام کے گھر پر حملہ کرنے کے اس میں پیغمبر خاتم ہجرت کر گئے. ہجرت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے غار ثور میں تشریف لے گئے. غار ثور میں پیغمبر نے قیام فرمایا، ادھر امیر المؤمنین نے بستر رسول پر آرام کیا. اور خداوند متعال کی ذات کو امیر المؤمنین کا یہ عمل، علی امیر المؤمنین کا یہ کردار اتنا پسند آیا کہ جبرائیل امین کے ذریعے سے آیت مبارکہ نازل کی. اے لوگوں دنیا جان لو وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک ایسی شخصیت بھی ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو فروخت کر دیتے ہیں. کس لیے؟ ابتغاء لمرضات اللہ. ہمارے موضوع پر آ گئے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے. علی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ کی خوشنودی کے لیے، پیغمبر خاتم کی جان کو بچانے کے لیے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں فروخت کر دیا اور پیغمبر خاتم کی جان کو بچا لیا. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ مہربان ہے، غفور ہے، رحیم ہے. یہ آیت مبارکہ امیر المؤمنین کے بارے میں. ابن عباس کے بارے میں معروف، ابن عباس کے بارے میں معروف ہے کہ حبر امت اسلامیہ کی سیاہی ابن عباس کو کہا جاتا ہے. ابن عباس کا معروف قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کی 300 سے زیادہ آیات الہیہ میں مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا. اب اندازہ لگائیں، کفار و مشرکین مکہ مکرمہ میں جب تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جب پہلی وحی
پیغمبر خاتم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، اقرا بسم ربک، یہ حبیب گرامی جب پہلی وہی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور پیغمبر خاتم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے مبعوث برسالت کیا، تو سب سے پہلی شخصیت مردوں میں سے کہ جس نے اظہار ایمان کیا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی لیے پیغمبر خاتم نے بیان فرمایا اول من آمن بی علی بن ابی طالب علیہ السلام، مردوں میں سے سب سے پہلی شخصیت کہ جس نے مجھ پیغمبر خاتم کے اوپر ایمان لایا وہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو قرآن مجید کی مختلف آیات الہیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرکز اور محور اور تفسیر تذویقی کے طور پہ مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں انسان کیا بیان کرے، خود پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا المنافق، یا علی آپ کو کوئی بھی انسان دوست نہیں رکھ سکتا مگر وہ جس سے اللہ کی ذات ایمان لے آیا، اللہ کی ذات پر جس نے ایمان لے آیا، مؤمن ہی علی سے محبت رکھ سکتا ہے، اور منافق کے علاوہ کوئی بھی امیر المؤمنین سے بغض اور عداوت اور دشمنی نہیں رکھ سکتا۔ امیر المؤمنین کے بارے میں آپ کے سامنے میں کچھ دن مختصراً اشارہ کر چکا ہوں، کائنات کا واحد ہستی ہے، دشمن بھی اتنے سخت قسم کے دشمن مولا امیر المؤمنین کو نصیب ہوئے، اور دوستوں میں سے بھی جان کی بازی لگانے والے سپاہ اور جان کی بازی لگانے والے مولا امیر المؤمنین کو اصحاب پروردگار عالم نے عطا کیا۔ اسی لیے خود امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب کے اوپر فخر کرتے ہوئے بیان فرمایا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی فما ابغضنی، اگر اللہ سبحانہ و تعالی یعنی خود مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اگر میں اس ذوالفقار تلوار کو مؤمن کی ناک کے اوپر رکھ دی جائے اور مؤمن سے کہیں کہ علی سے بغض رکھو، علی سے عداوت رکھو، تو ہرگز مؤمن کبھی بھی علی سے بغض اور عداوت نہیں رکھ سکتا۔ وَلَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اگر پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اگر منافق کے ہاتھ پر رکھ دی جائے اور منافق سے کہیں کہ علی سے دوستی اور محبت رکھو، تو کبھی بھی منافق علی سے محبت اور دوستی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ ہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے ماننے والوں میں سے، امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہمیں قرار دیا۔ نہ جانے اگر کسی اور مکتب اور مذہب میں ہماری تربیت ہوتی اور ان کے ماننے والے ہوتے تو ہمارا نصیب کیا ہوتا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی محبت ہی ہے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوشبختی کا ضامن ہی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی محبت ہے۔ پیغمبر خاتم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے معراج پر بلا لیا، معراج پر بلانے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب کبھی پیغمبر خاتم کو اللہ کی ذات نے معراج پر بلا لیا، ہر بار اللہ کی جانب سے پیغام ہونے کے بعد فرماتا تھا کہ امیر المؤمنین کی ولایت اور دوستی کے بارے میں تاکید ہوتی تھی۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھ دی گئی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس میں سے ایک ولایت امیر المؤمنین۔ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ، اور جتنی تاکید امیر المؤمنین کے ولایت اور دوستی کے لیے اللہ کی ذات نے تاکید کی ہے، اتنی تاکید کسی اور عمل کے بارے میں بیان نہیں کیا۔ عزیز، آج شب ضربت امیر المؤمنین کی مناسبت ہے۔ مولا امیر المؤمنین وہ ہستی کہ جس کے اوپر زمین تو کیا آسمان و زمین کے فرشتے، بلکہ روایت ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں، معاف فرماتے ہیں جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف نظر کرے، نگاہ کرے۔ اللہ علی کی فضیلت کا سننا ان کانوں کی گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتے ہیں، علی کی فضیلت کو پڑھنا دیکھنا آنکھوں کی گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین
کائنات جہان ہستی کی مظلوم ترین ہستی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے کہ کائنات کی سب سے مظلوم ہستی جناب سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام ہے، لیکن کائنات کی سب سے مظلوم ہستی امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ روایت میں ہے جب پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی یا علی، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب ایک شقی، قرآن کی آیت میں ہے نا اشقل آخرین، یعنی اشقل اولین کون ہے؟ دنیا کے سب سے بدبخت شقی انسان وہ ہے کہ جس نے حضرت صالح کے ناقے کو شہید کیا، ان کی اونٹنی کو شہید کیا گیا۔ اور اشقل آخرین، کائنات کی بدبخت ترین شقی وہ ملعون ہے کہ جو ابن ملجم مرادی ملعون کے بارے میں، کہ جب ابن ملجم مرادی ملعون کے بارے میں پیغمبر خاتم نے بیان فرمایا کائنات کی سب سے بدبخت ترین ملعون کیا ہے؟ ابن ملجم مرادی ملعون ہے۔ میرے مولا 19ویں رمضان کی رات اپنے بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر افطاری کے لیے ہے، روایت میں ہے بتاتی ہے جناب ام کلثوم کے گھر میرے مولا افطاری کے لیے جناب ام کلثوم نے اہتمام کیا، اور جب مولا امیر المؤمنین کے سامنے افطار کے لیے دسترخوان کو بچھایا گیا اور جناب ام کلثوم نے دسترخوان میں ایک طرف نمک کو رکھا گیا، دوسری طرف دودھ کا پیالہ رکھا گیا۔ روایت ہے امیر المؤمنین نے ام کلثوم سے بیان فرمایا اے میری بیٹی ام کلثوم، آیا آپ نے زندگی میں کبھی ایسا دن دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے بابا کو ایک ہی دسترخوان کے اوپر دو قسم کے کھانے تناول فرمایا ہو؟ روایت کے جملے ہیں امیر المؤمنین کی تاکید کے اوپر جناب ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد فقط نمک سے افطار کر کے میرے مولا حجر اقدس میں واپس چلے گئے۔ روایت ہے اسی رات بار بار امیر المؤمنین کو جانتے تھے نا میرے مولا کہ آج میری شہادت کا دن ہے، بار بار اپنے حجر اقدس میں آتے اور آسمان باہر نکلتے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ورد کرتے تھے۔ جناب ام کلثوم سمجھ گئی بابا آج آپ بے چینی کے عالم میں ہیں، آج آپ پریشان ہیں، بیان فرمایا میری بیٹی آج زندگی بھر علی جس کی تلاش میں تھا شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ عزیزو امیر المؤمنین عین فجر کے وقت مسجد میں جب جانے کے لیے حجر اقدس سے نکلتے ہیں، امیر المؤمنین زبان کے اوپر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے مسجد کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ درمیان میں جب مسجد کوفہ کا دروازہ آنے سے پہلے امیر المؤمنین کے حجر اقدس میں علی نے جن مرغابیوں کو پال کر رکھا تھا سمجھ گئے مرغابی آ کر امیر المؤمنین کے دامن کو پکڑتے ہیں اور اپنی لسان میں اپنی زبان میں فرماتے ہیں مولا آج آپ مسجد کوفہ میں نہ جائیے، آج آپ کا قاتل ملعون زہر میں بجھی تلوار لے کر آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ عزیز اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں آئے اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، علی نے نماز کی تکبیر بلند کی۔ مولا علی امیر المؤمنین نے پہلا رکعت مکمل کر چکا تھا، جب دوسری رکعت کی سجدے میں جب امیر المؤمنین نے سر اقدس سجدے سے اٹھانا چاہا، جب ملعون ابن ملجم نے تلوار سے وار کیا، امیر المؤمنین جو ہی ابن ملجم ملعون نے زہر میں بجھی تلوار سے اشارہ کیا، سر اقدس امیر المؤمنین کے اوپر ضربت لگنا تھا، جبرائیل امین نے آواز بلند کی تحت ارکان الہدا، جبرائیل نے مرثیہ بلند کی اے وہ ہدایت کا چراغ مسجد کوفہ کی محراب میں شہید ہو چکے ہیں۔ تحدمت واللہ ارکان الہدا، جو ہی امیر المؤمنین کی شہادت کی خبر آسمان سے جبرائیل نے بلند کی ہے، یہ نہیں آواز علی کی شیر دل بیٹی جناب زینب ام کلثوم کی قدموں میں پہنچتے ہیں۔
امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام شہادت کے بعد مولا امیر المومنین نے وصیت کیا امام حسن مجتبیٰ کو، اے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ، آپ اپنے ہی دست مبارک سے مجھے غسل دیجئے، مجھے کفن دیجئے۔ تاریخ کی نقل کے مطابق امام حسن مجتبیٰ کو مولا نے وصیت کی، میرے تابوت کے داہنے حصے کو اللہ کی جانب سے روح الامین آئیں گے، اور آپ نے امام حسن مجتبیٰ اور سرکار سید الشہداء نے تابوت کے پچھلے حصے کو پکڑنا ہے۔ روایت کی نقل کے مطابق امیر المؤمنین نے 3 نشانی بتایا۔ آج جنہوں نے نجف کی زیارت کر چکی ہے وہ مولا کے روضے کو جانتے ہیں۔ پروردگار جو زیارت کی تمنا رکھتے ہیں ان کو بہت جلد نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما۔ مولا امیر المؤمنین نے امام حسن مجتبیٰ کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میری شہادت کے بعد میری تابوت جب تیار ہو جائے، میرے تابوت کے اگلے حصے کو اٹھانے کے لیے اللہ کی جانب سے روح الامین آئیں گے، جبرائیل امین آئیں گے، خدا کے ملک وہ فرشتے آئیں گے اور پچھلے حصے کو اٹھانا۔ روایت کی نقل کے مطابق جب امیر المومنین کا جنازہ مسجد کوفہ میں اٹھایا گیا، تاریخ کا پہلا جنازہ ہے، 300 یتیموں نے 300 فقیروں نے والیہ کی فریادیں بلند کی ہے۔ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جب امیر المومنین کے تابوت کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، جب مسجد حنانہ کے سامنے پہنچے تو مسجد حنانہ کے در و دیواروں نے بھی امیر المومنین کے تابوت کا احترام کیا، گریہ کیا۔ تاریخ کے مطابق اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہ سنتے ہوئے انشاءاللہ گریہ کیجیے گا۔ روایت میں ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کو مولا امیر المومنین نے 3 علامتیں بیان کی تھی، اے میرے بیٹا حسن مجتبیٰ، میرے قبر کے 3 علامات ہے، 3 پتھروں کی مولا نے نشانی بتائی تھی، ایک طرف جبل نور، دوسری طرف جبل دیق، تیسری طرف جبل شرف شاہ۔ جب ان تینوں پہاڑوں کے بیچ میں آپ تھوڑا سا زمین اٹھائیں گے اس وقت علی کے لیے تیار شدہ قبر تیار ہوگی۔ امام حسن مجتبیٰ نے بابا کی وصیت کے مطابق اسی ترتیب سے جب اسی مقام کے اوپر مولا امام حسن مجتبیٰ نے مٹی اٹھا لیا، جبل دیق، جبل شرف شاہ، جبل نور، ان تینوں پہاڑوں کے بیچ سے جب امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ نے تھوڑی سی مٹی اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد وہاں سے ایک تختی نکلتی ہے، اس تختی کے اوپر لکھا گیا تھا ھذا قبر امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین ممن ذکر من نوح علیہ السلام، یہ آخری رسول کے وصی، آخری رسول کے جانشین امیر المومنین کے لیے حضرت نوح کے دست مبارک سے تیار شدہ قبر ہے۔ عزیزو، امیر المومنین کو جب قبر مطہر میں رکھنا چاہا تو قبر سے ہاتھ اٹھتے ہیں، یا امیر المومنین، اللہ کے رسول نے امیر المومنین کا استقبال کیا، زہرائے مرضیہ بہشت برین سے سرزمین بری پر حاضر ہوتے ہیں اور امیر المومنین کو عزت و احترام سے دفنایا گیا۔ ہم کہیں گے یا علی، آپ کی جنازے کو اللہ کی جانب سے فرشتوں نے اٹھا لیا، روح الامین آپ کا جنازہ اٹھانے حاضر ہوئے، آپ کے بیٹوں نے عزت و احترام سے آپ کا جنازہ اٹھا لیا۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین مظلوم، آپ کے اوپر ہزاروں جانوں قربان ہو میرے مولا، کربلا کی تپتی ریت پر دیکھو ایک ابن حسین کا لاشا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روایت میں ہے نا کہ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جب دفنایا گیا، دفنانے کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تھے قریۃ الغری کی طرف، نجف کی سرزمین سے جب گزر رہے تھے
تو کسی ایسے گھر کی طرف پہنچے، دیوار گری ہوئی تھی، ایک گھر کے ویران گھر میں جب پہنچے، جب ویران گھر میں جب ٹہلنے کی آواز آئی، وہاں سے ایک بزرگ نحیف انسان نکلتے ہیں۔ نکلنے کے بعد چونکہ کئی دن سے وہ بھوکا اور پیاسا تھا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ مجھے کوئی شخصیت، کوئی ہستی روزانہ میرے ہاتھوں میں یعنی مجھے کھانا کھلاتے تھے اور میرے منہ میں غذا رکھتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام جب گزر رہے تھے، سرکار سید الشہداء بھی تھے، جب وہ باہر نکل کر آئے، آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے لوگو، آپ لوگ کہاں سے واپس آ رہے ہیں؟ امام حسن مجتبی نے بیان فرمایا، ہم ابھی قریۃ الغری، نجف اشرف کی سرزمین سے آ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شخص نے فریاد کیا، آج 3 دن سے نہ مجھے کوئی کھانا کھلانے والا ہے، نہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ ایک شخصیت ہوتا تھا کہ جو ہر وقت، ہر رات مجھے کھانا کھلایا کرتے تھے، آ کر مجھے یعنی پانی پلایا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی سمجھ گئے، فرمایا معاف کیجیے گا میرے بزرگ، وہ میرے بابا ابھی میں میرے بابا کو ابھی ابن ملجم مرادی کی تلوار سے 3 دن پہلے میرے ماں بابا شہید ہو گئے۔ ابھی قریۃ الغری میں نجف کی سرزمین پر میرے مولا کو دفنا کر آئے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے، وہ شخص کہتے ہیں کہ اے میرے مولا، معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میرا ایک تقاضا ہے کہ آپ مجھے اپنے بابا کی قبر پر لے کر جائیے۔ روایت امام حسن مجتبی نے اس بزرگ کا، اس نحیف انسان کا ہاتھ تھاما اور مولا علی کی قبر مبارک پر لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے قبر پر لپٹ کر اتنا فریاد کیا کہ اس کی روح دنیا عنصر سے نکل گئے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، اللهم بحق محمد وأنت المحمود يا الله، اللهم بحق علي وأنت الأعلى يا الله، اللهم بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض يا الله، اللهم بحق الحسن وأنت المحسن يا الله، اللهم بحق الحسين وأنت قديم الإحسان يا الله، اللهم اقض حوائجنا الشرعية وظاهرية وباطنية وجزئية وكلية بجاه حبيبك محمد وآله خير البرية، اللهم اشفهم بشفائك يا الله، وداوهم بدوائك يا الله، وعافهم من بلائك يا الله، بحق محمد سید انبیائک یا اللہ۔ کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے طرف سے اس قلیل اعمال کو قبول و منظور فرما۔ کہ پروردگار حاضرین محفل جو بھی حاجات شرعیہ دلوں میں رکھتے ہیں، ان تمام حاجات شرعیہ کو قبول و منظور فرما۔ کہ پروردگار جو بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ کہ پروردگار جو بھی مومنین مومنات مقروض ہیں، ان کے قرضوں کو غیبی امداد سے ادا فرما۔ کہ پروردگار جو بھی مومنین مومنات اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، پروردگار انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار جو بھی مریض ہے، بلاخت مریض مخصوصین کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ کہ پروردگار ہمارے جو بچے پیپر دے رہے ہیں، پروردگار ان سب کو بہترین نمبروں سے کامیاب فرما۔ کہ پروردگار ہمارے اسٹوڈنٹ کو محنت مشقت کرتے ہوئے دین مقدس اسلام کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو خوشحال زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کہ پروردگار ہمارے مومنات جو بھی حاجات دلوں میں رکھتے ہیں، پروردگار تیری ذات علیم بذات الصدور، ان تمام حاجات شرعیہ کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار شیعان امیر المومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار رہبر عزیز جان کی حفاظت فرما، مراجعین عظام کی حفاظت فرما۔ پروردگار مملکت ایران کی حفاظت فرما، مملکت عراق کی حفاظت فرما،
جوانان تشیع لبنان کی حفاظت فرما، پروردگار شام کے اندر شیعیان امیر المؤمنین کی حفاظت فرما، دشمنان اہل البیت کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما، تاکہ پروردگار بارہ جنار کے مومنین کو صحت و سلامتی کے ساتھ استقامت عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو مسائل کو حل فرما، دشمنان اہل البیت کو نیست و نابود فرما، پروردگار یوسف زہرا حجت حق صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جوار امیر المؤمنین میں بلند ترین مقام عنایت فرما، تاکہ پروردگار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما، دلوں میں جو بھی حاجات رکھتے ہیں ان حاجتوں کو سامنے رکھتے ہوئے 3 مرتبہ بلند آواز سے محمد و آل محمد کے پر درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی محمد وآل محمد صلی علی محمد عجل فرجہ۔ پروردگار قبول فرمائے انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ۔ یا رب ان کو بر کر دو، بچے بند کر دو۔ اللہم صلی۔ تمام مومنین و مومنات کے نام بالاخص ہم سب کے حاضرین کے مرحومین کے نام ایک دفعہ سورہ مبارکہ حمد 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید رحم اللہ من یقرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اچھا یا محمد سلامت شو انشاءاللہ۔